میڈیا کے ساتھ بھی وہاں پہ گفتگو کی ہے اور اپنے کنسرن کا اظہار کیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری کے لیے خان صاحب نے 26 مئی کو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی تھی اور یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ 9 مئی کے تمام واقعات کی جوڈیشل انکوائری کی جائے اور یہ معلوم کیا جانا چاہیے کہ خان صاحب کی گرفتاری کی جو ویڈیو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 9 مئی کو پشاور میں رجسٹریشن پہ جو اٹیک ہوتا ہے یا 9 مئی کو جو جی ایچ کیو پہ اٹیک ہوتا ہے یا پھر کور کمانڈر کے گھر پہ اٹیک ہوتا ہے یا ایف ریجیمنٹ مردان میں ہوتا ہے، ایک غضب کی ایک ان میں یکسانیت ہے کہ کسی کی سی سی ٹی وی فوٹیج ابھی تک منظر عام پہ نہیں لائی گئی ہے، جبکہ ان تمام اہم مقامات پہ سینکڑوں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں اور یہ کس چیز کی پردہ داری ہو رہی ہے، کیا چیز چھپائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے خان صاحب کی یہ بھی خواہش ہے کہ کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کو رجوع کرے، وہاں پہ ایک قانون ہے اور اس قانون کے تحت جو ہے پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ محترم چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے یہ استدعا کر سکتی ہے کہ کوئی بھی آنریبل 1 جج 2 جج یا اس سے زیادہ جج صاحبان جو ہے ایک ایسے ایونٹ کی پراپ کر لے جو اس سگنیفیکنس کا حامل ہو۔ دوسری عام بات یہ ہے، خان صاحب نے آج اپنے میڈیا ٹاکس میں بھی یہ ذکر کیا کہ خان صاحب کی 24 مئی کی جو کانسٹیٹیوشنل ریٹ پٹیشن ہے ابھی تک نہیں لگی ہے۔ خان صاحب نے 9 فروری کے واقعات کے لیے پھر سپریم کورٹ سے رجوع کیا، 9 فروری کے واقعات جو ریگنگ ہوئی وہ مقدمہ بھی ابھی تک نہیں لگا ہے۔ جو ہمارے 9 مئی کے واقعات میں خواتین اور بزرگ پابند سلاسل ہے، ایک کینسر سروائیور ہے 75 سال عمر ہے یاسمین راشد صاحبہ کا، اعجاز چودھری صاحب ہیں بیمار ہیں، جو ہمارے سابقہ گورنر صاحب ہیں، پھر خواتین ہیں، وہ ان میں سے چند خواتین جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے مائنر بچوں کی مائیں ہیں اور ان کی مقدمات یا ضمانتوں پہ فیصلے نہیں آ رہے ہیں۔ البتہ ایسے مقدمات جو ہیں ان کی سنوائی ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں، جو میرا خیال ہے زندہ لوگوں کو جو انصاف درکار ہے وہ اول ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ ملٹری ٹریبیونلز میں کھڑے ہیں بطور ملزم، پاکستان جیسے ملک میں یہ دنیا کا تیسرا ملک بنا ہے برما اور مصر کے بعد، جہاں یہ بڑے زور و شور اور کر و فر سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے سویلین آبادی کے ٹرائل جو ہے وہ فوجی حکام کریں گے۔ اس سے زیادہ ظلم جمہوریت کے ساتھ، آئین پاکستان کے ساتھ کسی شکل میں نہیں ہو سکتا ہے اور پاکستانیوں کو اس حالت امن میں جنگی یا فوجی ٹریبیونل کے سامنے کھڑا کرنا یہ قومی جرم ہے اور یہ مقدمہ بھی ابھی تک زیر سماعت ہے۔ یہاں پہ پاکستانیوں کو یہ ضرور بتا دیں کہ آصف علی زرداری صاحب کے جو بے نامی اکاؤنٹس تھے ان سب کا صفایا یہ 2 سالوں میں ہو گیا، تمام کیسز ختم۔ 24 ارب روپے کے چارجز تھے شہباز شریف صاحب کے خلاف، ان 24 ارب روپے میں شہباز شریف صاحب کو جو ہے بریت مل گئی۔ کہیں پہ مقصود چپڑاسی کا کردار سامنے آیا، کہیں پہ سموسے والوں کا کردار سامنے آیا۔ 18 ارب روپے پہ ایون جو ایک گھر جو ہے نواز شریف کے بیٹوں نے بیچا تھا ملک ریاض کو، یہ تسلیم شدہ ہے، شہادت ہے۔ ایون فیلڈ کے مکانات جدھر وہ رہے ہیں، پاکستانی عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ وہ ایون فیلڈ میں خریداری یا ٹریل جو ہے وہ یہ کیس جو ہے ان کے خلاف نہیں بنتا ہے۔ تو شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، پھر ان کے بیٹے آ جاتے ہیں، دڑا دڑ انصاف جو ہے آپ لوگوں نے دیکھا 2 سال نہیں،
गुज़िश्ता 6 माह में इंसाफ की नदियां ऐसी बहाई गई और तमाम लोग बरी हो गए। लेकिन दूसरी तरफ उसी निज़ाम अदल में 75 साला कैंसर सर्वाइवर यास्मीन राशिद जो है वो अभी भी मुंतजिर हैं, एजाज चौधरी मुंतजिर हैं, सैकड़ों खवातीन और मर्द जो हैं 9 मई के एक ढकोसला, एक ड्रामा, एक इंजीनियर डे, उसके नाम पे हमारी क़यादत को जो है पाबंद सलासल किया गया है। तो लिहाजा आज भी खान साहब ने इस्तदा की है कि सुप्रीम कोर्ट को इन मुकदमात को देखना चाहिए, क्यों हमारे मुकदमात में ताखीर हो रही है। बाकी जो है खान साहब की ख्वाहिश है और पार्टी की ख्वाहिश है कि हम एक अनोखा एहतजाज करेंगे केपी में, उसका नाम होगा एहतजाज कैदी 804, और ये इसी रमज़ान में हम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ मशावरत के बाद कोई तारीख मुकर्रर करके अज़ीमुशान जलसा कर रहे हैं। 30 मार्च का जलसा है, वो अगर कल परसों तक इजाज़त मिल जाती है, वरना बसूरत दीगर हमने मुतबादल 6 अप्रैल की तारीख दी है। तो बाकी बातें बैरिस्टर गौर साहब आए हैं, वो करेंगे। थैंक यू सो मच। आ जाइए। क्या हुआ? मैंने कहा अलहदा मैदान लगा दिया आपने। हम तो कह के थक गए, हजरत नहीं आ रहे। मजरत तो आ गए। उमेर भाई को जरा आगे जगह दे दें। नहीं आप आगे गाड़ी तुम्हारी DSN नहीं है? रेडी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसमें रील खत्म हुई। आज अडियाला जेल में खान साहब का ट्रायल चल रहा है अलकादिर वाला। मैं हमेशा आपको पहले अलकादिर के केस का कुछ न कुछ बताता हूं। आज 7वां गवाह का जरा हो रहा था। ये वो केस है जिसमें भी एक स्पेसिफिक गवाह आया और वो स्पेसिफिक गवाह फाइनेंस ऑफिसर है अलकादिर का। उसने कोर्ट में एडमिट कर लिया है कि इस केस में न सरकार का नुकसान हुआ है और न ही खान साहब ने कोई ज़ाती फ़ायदा इस केस में से लिया है। इतना ही केस है सरकार का। ये इस बात की दलील है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। खान साहब को जेल में रखने के लिए एक बहाना है, उनको प्रेशर डालने के लिए एक केस है जिसमें खान साहब और खान साहब की मिसेस के खिलाफ, बुशरा बीबी के खिलाफ एक बेबुनियाद केस बनाया गया है।